رنگ آسماں قسط نمبر 51 نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جنوب مشرقی سرحد پر موجود اتحادی فوج کے سالار اعلیٰ علی ریحان نے فرنگیوں کی طرف سے فائرنگ اور گولہ باری ہوتے ہی یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی اور دونوں جانب سے بارود اور شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ علی ریحان کے ہمراہ اس کے نائب کی حیثیت سے نواب شہباز خان کا فرزند ارجمند بھی تھا۔ یہاں ان کے پاس 5 ہاتھی سوار تھے، انہیں علی نے ابھی پیچھے رکھا تھا۔ باقی 5 ہاتھی سوار سرحد کی جنوب مغربی سمت میں تھے اور وہاں اقبال خان تھا۔ وہاں ایک توپ اور رائفل بردار سپاہی بھی تھے۔ ہاتھی سواروں میں بہترین تیر انداز اپنے عہدوں میں تیار بیٹھے تھے۔ علی ریحان نے اپنے توپچیوں کو گولہ باری کا حکم دے دیا تھا۔ اچانک ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ دشمن کی طرف سے پھینکا ہوا ایک گولہ ان کے پگٹے کے بالکل سامنے صرف چند گز کے فاصلے پر گرا تھا اور اس بھاری گولے نے زمین پر بہت گہرا گڑھا پیدا کر دیا تھا۔ اس کا بارود اطراف میں دور تک جلتی سلگتی چنگاریوں کی صورت پھیلا تھا۔ علی کو تشویش ہوئی، اس نے چلا کر توپچیوں کو حکم دیا، اس کی ڈگری پر گولہ داغو جلدی۔ حکم ملتے ہی توپچی نے پھرتی سے اسپاتی چرخی گھمائی، بیرل کو اسی ڈگری پر ایڈجسٹ کیا اور بیس پر شعلہ دکھا کر گولی داغ دی۔ یوں انہوں نے بھی جوابی حملہ تیز کر دیا۔ یہ ناگرہ کی وہ سرحدی حدود تھی جدھر سے دشمنوں نے اپنے روٹ 1 سے پیش قدمی کی تھی اور راجہ پرتاپ کمار کی سیناپتی کے مطابق یہی وہ راستہ تھا جہاں سے فرنگی افواج بھاری نفری اور اسلحے کے ساتھ راج محل پر حملہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ ناگرہ افواج میں ان سے سیدھے ہاتھ پر کوئی 15 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ اتحادی فوج کی جوابی گولہ باری کے ساتھ ہی انہوں نے بھی فرنگیوں پر جوابی حملے کی ابتدا کر ڈالی تھی۔ میدان جنگ کے اس حصے میں اگلے کئی گھنٹوں تک گھمسان کا رن پڑا رہا۔ ناگرہ اور اتحادی فوج ابھی دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ فرنگی افواج مسلسل جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ علی نے جب دیکھا کہ ان کی افواج مسلسل فرنگیوں کے دباؤ سے نکل نہیں پا رہی تو اسے تشویش ہوئی۔ اس کے مطابق 3 گھنٹوں بعد انہیں دھکیل دینا چاہیے تھا۔ اگر جنگ کی مسلسل یہی صورتحال رہی تو ممکن تھا کہ فرنگی افواج ان پر چڑھ دوڑتی۔ اس نے فوراً تیز رفتار گھوڑے پر سواری کی اور آندھی طوفان کی طرح وہ ناگرہ کی فوج کے سیناپتی موج سنگھ سے ملا۔ اس وقت اپنے مورچے کے قریب ایک چھولداری میں موجود تھا۔ علی کو فوراً ان سے ملوا دیا گیا۔ علی کو اس بات کا احساس تھا کہ موج سنگھ یا کوئی اور اسے اریبا کے بھائی سوشیل کی حیثیت سے پہچان سکتا ہے، اس لیے اس نے احتیاط کے طور پر اپنے سر پر مجاہدانہ انداز میں باندھے ہوئے صافے کو کچھ اس طرح چہرے پر جھکا لیا کہ شکل پوری طرح واضح نہ ہو پائے۔ یوں بھی یہ جنگ کا میدان تھا، کسی کو کب اس کی صورت کا دھیان رہتا۔ راج محل میں بھی چند لوگوں نے ہی اسے دیکھا ہوگا۔ وہ اریبا اور شازمان کی طرح زیادہ عرصہ وہاں کب رہا تھا۔ یوں جاسوسوں والی بات کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی، پھر بھی احتیاط کے پیش نظر اس نے ایسا کیا تھا۔ بہر کیف وہ اندر داخل ہوا تو اسے موج سنگھ کو بڑے آرام سے بیٹھے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ ایک فرشی نشست پر گاؤ تکے سے پشت ٹکائے بڑے آرام سے بیٹھا تھا اور اس کے قریب طعام بھی رکھا تھا۔ آؤ علی، تم شاید ہمیں یہ خوشخبری سنانے آئے ہوگے کہ ہم ان فرنگی کتوں کو کیسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ خرمستی میں ڈوبے موج سنگھ نے کہا، بہت جلد یہ خوشخبری بھی ہوگی اے حلیف ہمری کعب۔ علی نے مثلتاً خیر سگالی کا عنوان رکھتے اپنی گفتگو کی ابتدا کی، لیکن میں اس کامیابی کو زیادہ دیر مولک نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو فرنگیوں کو جنگ کا پانسا پلٹنے کا بھرپور موقع مل جائے گا اور ان کا اگلا بار ہماری شکست ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ موج سنگھ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی علی کو بھی اپنے ساتھ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علی نے فرشی نشست سنبھالی اور بولا، جی ہاں، صبح سے جنگ کی ابتدا ہوئی اور اب کئی گھنٹے ہو چلے ہیں، مگر ہم مسلسل دفاعی صورت سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ہمیں دوپہر سے پہلے دفاعی سے جارحانہ پوزیشن پر آ جانا چاہیے۔ اس کی بات پر موج سنگھ نے خفیف سی ناک منہ چڑھائی، پھر اسے ایک ہنسی میں بدلتے ہوئے کہا، چنتا کی ضرورت نہیں، ہم اور ہماری اتحادی فوج ان فرنگیوں کو نفری سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اپنا اسلحہ اسی طرح ضائع کرتے کرتے سہ پیر تک خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ علی کو اس کے یہ خیالات سن کر افسوس ہوا، بولا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم کسی ایک پڑوسی ریاست سے برسرے پیکار نہیں، بلکہ برٹش گورنمنٹ کی ملٹری اور آرمی سے نبرد و آزما ہے، جو نفری سے زیادہ عسکری اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا اسلحہ ہم سے زیادہ بھاری اور جدید ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ اور جنگ کا یہی انداز اختیار کیے رکھو، دیکھنا سہ پیر سے پہلے ہمارے تجربے کا نتیجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ موج سنگھ نے پرغرور لہجے میں کہا اور علی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے پگٹے کی راہ لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
علی جب سیناپتی موج سنگھ کی چھولداری سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا تو ایک شخص ذرا فاصلے پر کھڑا بڑے غور سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ موج سنگھ کا نائب سالار آتما شکلا تھا۔ یہ وہی شکلا تھا جو بچھو رام کا ہم خیال تھا۔ اسے خود بدھ ہوئی کہ آخر اتحادی فوج کا یہ سالار اس کے سیناپتی کے پاس کیا کرنے آیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے اس نے فوراً سیناپتی موج سنگھ کی چھولداری کا رخ کیا۔ آؤ شکلا جی، کیا اس اتحادی فوج کے سالار علی نے تم سے بھی کچھ کہا؟ ایسا کچھ خاص تو نہیں۔ آپ سے کیا کہا اس نے؟ شکلا نے بڑی مکاری سے ہی کہتے ہوئے اپنے لیے کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش رکھنا چاہی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا جب موج سنگھ نے اسے علی کی آمد کے بارے میں آگاہ کیا۔ دیکھا سیناپتی جی، میں نہ کہتا تھا کہ یہ اتحادی بڑے چالاکی کریں گے، ہمارے ساتھ اپنا اسلحہ اور فوج خرچ کرنے کے بجائے ہم پر اس طرح کا دباؤ ڈالیں گے۔ آپ نے بہت اچھا جواب دے کر اسے لوٹا دیا، شکلا ایک دم بولا۔ در حقیقت شکلا نے اپنے منصوبے کے مطابق ہی سیناپتی کو یہ پٹی پہلے سے پڑھا دی تھی، جو اصل میں بچھو رام کا ہی منصوبہ تھا کہ اس جنگ میں خود آگے ہونے کے بجائے اتحادی فوج کو ہی آگے بڑھانے دیا جائے اور اپنا اسلحہ بھی کم سے کم خرچ ہو۔ موج سنگھ اپنے فوج کا ایک تجربہ کار سپاہ سالار تھا۔ جنگ میں کب مصلحت کب دوراندیشی سے کام لینا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ بظاہر وہ اپنے نائب کی باتوں میں تو آ گیا تھا، مگر اس نے بھی حالات پر گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا جب سہ پہر کو اس نے خود میدان جنگ کا جائزہ لیا تو اسے فکر و تشویش نے آ لیا۔ جنوب مشرقی راستے پر فرنگی فوج کئی فرسخ آگے بڑھائی تھی اور اب کسی وقت بھی وہ راج محل پر گولہ باری کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی تھی۔ موج سنگھ جانتا تھا کہ اگر اس راہ سے ایک گولہ بھی راج محل کے اندر تو کیا اس کی فصیل سے تھوڑی دور بھی گرا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ وہ اپنا نشہ بھلا کر اپنے پکڑے پر پہنچا اور اس نے حملہ تیز کرنے اور توپوں کے استعمال کی اجازت دے ڈالی۔ شکلا نے یہ دیکھا تو اپنی بغلیں جھانکتا رہ گیا۔ ادھر اتحادی فوج بڑی بے جگری سے فرنگیوں کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جب تک ناگرا کی فوج دشمن پر بھاری حملہ نہیں کرے گی جنگ کا پانسہ ان کے حق میں پلٹ نہیں سکتا۔ اچانک ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا، فضا میں کئی انسانوں کی چیخیں ابھری۔ خود علی اپنے پکڑے سے چند ہاتھ دور جا گرا، ہر طرف بارود کی بو اور شعلوں کا رقص طاری ہو گیا۔ دشمن کے گولے نے ان کا ایک اور پکڑا تباہ کر دیا تھا اور کئی سپاہی بھی مارے گئے تھے۔ علی نے توپ خانے کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر تشویش زدہ ہو گیا کہ ایک توپ الٹی پڑی تھی جبکہ دوسری توپ کے گرد 3 سپاہی زخمی زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ اپنے مختصر اور عارضی توپ خانے کی یہ حالت دیکھ کر علی نے خود اسے سنبھالنا چاہا تو اسے دیکھ کر چند سپاہی اس کی مدد کو لپکے۔ علی نے بہت طاق کر دشمن کے وہ مورچوں کا جائزہ لیا جس طرف سے وہ اپنی توپیں دھکیلتے ہوئے قریب تر لانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور وہاں ایک گولہ 70 کی ڈگری پر داغ دیا۔ علی کی طرف سے یہ جوابی گولہ تھا جو نشانے پر لگا۔ اسے کئی فرنگیوں کے ناپاک وجود فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ سپاہی علی کے اس بہترین نشانے پر اشش کر اٹھے۔ علی نے حملہ تیز کرنے کا حکم دے ڈالا اور 2 سپاہیوں کو یہاں مقرر کرتے ہوئے ڈگری بتا کر وقفے سے گولہ باری کرنے کی ہدایت کر دی اور خود سنگین دار رائفل اور بارود کا تھیلا سنبھالے دوسرے پکڑے کی طرف آیا۔ وہ سپاہی بے جگری سے دشمن سے نبردو آسماں تھے۔ علی نے یہاں سے 2-3 بارودی بم اچھالے، لیکن اس کی تشویش برقرار رہی۔ وہ بدستور میدان جنگ کے پانسے کو فرنگیوں کے حق میں پلٹتے دیکھ رہا تھا اور اس کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے ناگرا کے سیناپتی موج سنگھ پر سخت طیش آ رہا تھا جو اطمینان سے بیٹھا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اسے خوشگوار حیرت نے آن لیا جب اس نے جنوب مشرقی سمت سے آگے بڑھتی ہوئی فرنگی فوج پر یکے بعد دیگرے گولہ باری ہوتے دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے سیناپتی موج سنگھ کو اب جا کے میدان جنگ کے اصل صورتحال کا اندازہ ہوا تھا۔ دیر آئے درست آئے، علی نے زیر لب کہا۔ ناگرا فوج کے صحیح معنوں میں حرکت آتے ہی اتحادی فوج کے بھی حوصلے بلند ہو گئے۔ علی نے بھی اپنی فوج کو بڑھ چڑھ کر دشمن پر دھاوا بولنے کا حکم جاری کر دیا۔ توپ خانہ اب اسی نے سنبھال لیا تھا، تاہم اس نے 5 ہاتھیوں پر سوار تیر اندازوں کو آگ کے تیر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ ذرا ہی دیر بعد آگے بڑھتے ہوئے دشمن افواج کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وہاں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تاہم اس نے اب اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہی صورتحال جنوب مغربی سمت میں اتحادیوں کے نائب سالار اقبال خان کی تھی۔ اس نے دشمن کی پسپائی اختیار کرتے ہی دیکھ کر ان پر نہایت بے جگری سے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ادھر متوقع فتح کو شکست میں بدلتے دیکھ کر بریگیڈیئر ڈان قریشی بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس نے اپنے نائب میجر ڈی فارسٹ کو اسی طرح حملہ جاری رکھنے کا حکم دیا اور خود اپنے خیمے کا رخ کیا جو اس نے اپنی فتح کو قریب محسوس کر کے خالی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں آ کر اس نے ٹیلی فون کی چرخی گھمائی، مگر ندارت ٹیلی فون ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عارضی طور پر بچھائی ہوئی لائنوں کو بھی نقصان پہنچا تھا، مگر چپکا بیٹھنے والا وہ نہیں تھا۔
اس نے فوراً 2 سپاہیوں کو تیز رفتار گھوڑوں پر روٹ 0 کی طرف روانہ کر دیا اور چند ہدایات بھی دی۔ روٹ 0 پر کرنل بریسٹر ووڈ اپنے ریجمنٹ کو لے کر پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ اپنے نائب کیپٹن ریچارڈ کے ساتھ جنگی حکمت عملی پلان کر رہا تھا۔ ایک مقررہ حدود تک اپنی ریجمنٹس میں ایڈوانس کرنے کے بعد وہ ٹھہر گیا تھا اور بریگیڈیئر ڈان کریشم کے 2 آدمی وہاں پہنچے۔ اپنے چیف کمانڈر کی طرف سے انہیں حملے کی ہدایت مل گئی تھی، لیکن کرنل بریسٹر ووڈ کے مطابق ابھی وہ مطلوبہ مقام تک خاطر خواہ پیش قدمی نہیں کر پائے تھے۔ ڈان کریشم کے بھیجے ہوئے گھڑ سوار قاصد بھی ساتھ تھے۔ وہ حملے کے منتظر تھے تاکہ بریگیڈیئر ڈان کریشم کی ہدایت کے مطابق واپس جا کر اس حملے کی تصدیقی خبر اس کے گوش گزار کر سکیں۔ کرنل بریسٹر ووڈ اپنے ریجمنٹ کے ہمراہ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ پورا طور پر انتہائی دشوار گزار اور تنگ گھاٹیوں اور اندھی کھاویوں پر مشتمل تھا، لیکن یہاں سے اگر انہیں اپنا مطلوبہ ہدف مل جاتا تو وہ کامیاب حلہ بولنے کی پوزیشن میں آ جاتے۔ لہٰذا کرنل بریسٹر ووڈ کو اسی کا انتظار تھا، مگر ساتھ ہی اس کے ذہن پر ان دونوں قاصدوں کی فکر سوار ہو گئی تھی جو ساتھ تھے۔ ایک مقام پر کرنل بریسٹر ووڈ نے ایک عدسہ دوربین آنکھ سے لگا کر دور سامنے کا جائزہ لیا تو اس کا دل فرتے جوش تلے ایک بار کی زور سے دھڑکا۔ وہ اپنی مطلوبہ منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے فی الفور اپنے فوجیوں کو حملے کی پوزیشن اختیار کرنے کا حکم دیا، یوں اب وہ آخری حکم کے منتظر تھے۔ کرنل بریسٹر ووڈ کو یہاں سے دور 2 پہاڑی چوٹیوں کے درمیان سے راج محل کی جنوبی فصیل کی ایک دیوار صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس فصیل کی بیرونی سمت پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر بکھرے ہوئے ہر دیوار کے باقی ماندہ بکھرے ہوئے جنگل سے خوف بھی آتا تھا کہ وہاں راجہ پرتاپ کمار کی فوج نہ گھات لگائے بیٹھی ہو۔ مسٹر بریسٹر ووڈ، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایک ساتھ 2 گولے ان سرسب ڈھلانوں پر داغے جائیں۔ اس کے نائب کیپٹن ریچارڈ نے بریسٹر ووڈ کا تذبذب بھانپتے ہوئے مشورہ دیا۔ اگر راجہ کی فوج یہاں گھات لگائے بیٹھی ہوگی تو افراتفری کا شکار ہو کر ظاہر ہو جائے گی، پھر ہم مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے پر بآسانی حلہ بول سکتے ہیں۔ کرنل بریسٹر ووڈ نے غور کرنے والے انداز میں اپنے نائب کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن اگر راجہ کی فوج یہاں چھپی ہوئی نہ ملی تو ہمارے 2 قیمتی گولے نہ صرف ضائع چلے جائیں گے بلکہ ممکن ہے فصیل کی جانب سے ہم پر حملہ بھی کر دیا جائے، یوں ہم دوبارہ راج محل پر گولے داغنے کی پوزیشن کھو دیں گے۔ کیپٹن ریچارڈ خاموش ہو گیا۔ کرنل کو اپنا جواب مل گیا تھا، یوں بھی اس کے تیزی سے سوچتے ذہن میں اپنے چیف کمانڈر کی ہدایات گونج رہی تھی۔ کرنل بریسٹر ووڈ، اس جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت تمہاری ریجمنٹ کی ہے، جو نہ صرف جنگ کا پاسا پلٹ سکتی ہے بلکہ اسے نتیجہ خیز بھی بنا سکتی ہے۔ تمہارا راستہ دشوار گزار ضرور ہے مگر اس کی منزل ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ لہٰذا کرنل بریسٹر ووڈ نے اسی وقت اپنی فوج کو خبردار کیا اور توپچیوں کو حکم دیا کہ دونوں توپیں ایک مقام پر ایڈوانس کر کے کھڑی کر دی جائیں اور بیک وقت 2 گولے داغے جائیں۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ جب توپیں آگ اگلنے کے لیے بالکل تیار تھیں تو اس کے حکم کا انتظار کیا جانے لگا۔ بریسٹر ووڈ نے فائر کہا۔ ٹھیک اسی وقت اوپر تلے 2 دھماکے ہوئے۔ 8 اور 10 پاؤنڈ کے 2 گولے شعلے اڑاتے ہوئے مودی سفر پر روانہ ہوئے۔ ٹھیک نشانہ دیکھنے کے لیے بریسٹر ووڈ نے وہی یک عدسے والی دوربین اپنی ایک آنکھ سے لگا لی۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ راج محل کے اندر سے روشنیوں کے بجائے دھوئیں کی سیاہ لکیریں کب اٹھتے دیکھے گا۔ پھر اسے دونوں ہی چیزیں نظر آ گئی، روشنی بھی اور دھوئیں کی لکیریں بھی۔ پہلے وہ یہی سمجھا کہ دونوں نشانے خطا گئے، لیکن ایک حد تک اگرچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک گولہ تو راج محل کی جنوبی فصیل سے چند فرلاگ کے فاصلے پر باہر جنگل میں گرا تھا، جبکہ دوسرا گولہ بمشکل فصیل تک پہنچ پایا تھا۔ وہ اندر تو نہیں گرا تھا مگر اس نے فصیل کی منڈیر پر تباہی ضرور مچا دی تھی۔ جس توپ کا گولہ قدرے نشانے پر لگا تھا، اسی توپچی کو بریسٹر ووڈ نے فوری طور پر 1 ڈگری بڑھا کر دوسرا گولہ داغنے کا حکم دے ڈالا۔ گولہ داغا گیا۔ کرنل نے دوبارہ اپنی آنکھ سے دوربین لگا لی۔ گولہ دھوئیں کی لکیر چھوڑتا ہوا فصیل پار کر گیا تھا اور ایک دھماکے سے اندر کہیں گرا تھا۔ گریٹ! کرنل بریسٹر ووڈ نے ایک ہاتھ کا مکہ بلند کر کے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ اریبا کی حالت بدستور غیر تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کاٹے جانے والی جگہ پر ہی نہیں، اب اس کا پورا جسم درد و تب سے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بچھو کا ڈنک یوں بھی تڑپا تڑپا کر مارتا ہے اور اریبا تڑپ رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ تکلیف و درد سے کرا رہی تھی۔ شاہ زمان اس سنگ دل انگریز کمانڈر کی منتیں کرتا رہا۔ اس دوران جو بغیر ہڈ والی جیپ ان کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر سے 4-5 فوجی کدکڑے مار کر نیچے اترے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ ایک نے تو فوراً اس دراز قامت گورے کے آگے آ کر سلوٹ کیا اور پھر دونوں میں کسی بات پر مختصر تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد نیم بے ہوش و نڈال اریبا کو وہ فوجی سنبھالتے ہوئے جیپ میں سوار ہوئے اور وہ دراز قامت کمانڈر بھی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھ گیا۔
کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ رکو، شازمان چلایا۔ اسی وقت ایک فوجی نے شازمان کے چہرے پر سنگین دار رائفل کا کندہ رسید کر دیا۔ شازمان کے حلق سے مارے اذیت کی چیخ خارج ہو گئی اور وہ الٹ کر جھاڑیوں میں جا گرا۔ دو سپاہیوں نے اسے بے دردی سے لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ شازمان نے ہتا تھا، اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہ تھا کہ وہ ان ظالم فرنگیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ اگر ایسا کرتا بھی تو قبل از وقت ہی کہلاتا۔ وہ انہیں اپنی طرف سے محتاط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کلو خلاصی تک وہ انہیں بیوقوف بنانے کی اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جب مار کھا کر وہ بالکل نڈھال ہو گیا تو اسے دو فوجیوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا لیا اور ایک طرف چل پڑے۔ اب اس گشتی دستے میں جیپ سے اترنے والے بھی چند فوجی شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ پیدل ہی پکٹے تک پہنچے تھے۔ وہاں ایک بڑا سا خیمہ بنا ہوا تھا، ایک نسبتاً چھوٹا خیمہ بھی جو اس کے بغل میں نظر آ رہا تھا۔ نیم بے ہوش شازمان کو اسی خیمے کے اندر لے جایا گیا اور اس کی مشکیں کس دی گئی۔ باہر دو مسلح پہرے دار بھی موجود رہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ شازمان اپنے رسن بستہ وجود میں درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے اپنی تکلیف کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ اریبہ کی اسے زیادہ تشویش اور فکر تھی۔ یہ خدشات ہی اس کے لیے سہانے روح بنے ہوئے تھے کہ اریبہ دوہری مصیبت کا شکار تھی۔ ایک یہ کہ وہ خراٹ فوجی افسر اسے لے جانے کہاں لے گیا تھا، اور دوسرے اریبہ کو بچھو نے ڈس لیا تھا اور اس کی حالت بے حد نازک تھی، جبکہ وہ خود یہاں بندہ اور بے بس پڑا تھا۔ وہ اریبہ کی مدد کرنے سے بھی قاصر تھا۔ یوں لمحہ با لمحہ اس کی بے چینی فزوتر ہونے لگی۔ اریبہ کو خود سے دور اور تشویشناک حالت میں پا کر اسے پل پل چین نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ جیسے سرخ آندھیوں کی زد میں تھے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے جذبات کو ترک کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر کا روایتی گوریلا انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ ایک جنگجو مجاہد ہے، ایک گوریلا ہے جو ہر قسم کے نازک حالات میں بھی اپنے حواس بحال رکھتا ہے اور اس کی توجہ کا مرکز صرف اپنا عظیم کاز ہوتا ہے۔ کافی وقت بیت چلا۔ کسی موٹر گاڑی کی آواز ابری اور ساتھ ہی تیز روشنی خیمے کی دیواروں پر پڑی اور ہٹ گئی۔ شازمان چونکا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو خیمے کے اندر 3 افراد وارد ہوئے۔ ایک تو وہی دراز قامت کمانڈر تھا، دوسرا جیپ سوار تھا جو اسے یہاں لایا تھا، جبکہ تیسرا ان کا کوئی ساتھی تھا۔ گورا کمانڈر چند ثانیے تک بڑی خشمگین نظروں سے اس کی طرف گھورتا پھر درستی سے بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ راجو۔ شازمان نے وہی نام بتایا جو اس کے اور اریبہ کے بیچ طے شدہ تھا، تاکہ ان دونوں سے الگ الگ پوچھ تاچھ کی جائے تو ان کا جواب ایک ہی ہو۔ پورا نام بتاؤ، تحکمانہ درستی سے پوچھا گیا۔ راج کمار۔ کام کیا کرتے ہو؟ ماہی گیری کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں صاحب۔ شازمان نے اپنا لہجہ معتدل مگر تھوڑا خفا رکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اب انداز بدلنا اس خراٹ گورے فوجی کو کسی تشویش میں مبتلا کر سکتا تھا۔ تمہاری ساتھی کا نام؟ وہ میری پتنی ہے جناب، کلپنا نام ہے اس کا۔ شازمان نے فوراً جواب دیا۔ اس کے دل و دماغ میں اریبہ سے متعلق یہی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اس گورے نے کسی مقصد کے لیے دونوں سے الگ الگ کر دیا تھا تاکہ ان سے پوچھے گئے سوالات کی مماثلت کو جانچ سکے، کیونکہ یہ بات ممکن تھی کہ اس نے اریبہ کو ہوش میں لا کر ایسے چند سوال اس سے بھی پوچھے ہوں۔ یہاں اس جزیرے میں کیا کرنے آئے تھے تم؟ قداور گورے نے پوچھا۔ بتایا تھا آپ کو کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ شازمان نے بھی مسئلتاً مختصر جوابات کا سلسلہ جاری رکھا، تاہم پھر فوراً ہی منت بھرے لہجے میں بولا، صاحب میری پتنی کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ مجھے اس کی چنتا کھائی جا رہی ہے۔ میرا دنیا میں اس کی سوا کوئی نہیں، اس کے بغیر میرا جیون ویران ہو جائے گا صاحب۔ بکواس بند کرو اپنی۔ گورے کمانڈر نے درستی سے ڈانٹا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا علاج کر دیا گیا ہے۔ شازمان نے یہ سنا تو اس کے اندر مسرت کی لہر چمکی۔ وہ رسن بستہ ہونے کے باوجود اپنے جسم کو احسان مندانہ انداز میں تھوڑا سا خم دیتے ہوئے بولا، بڑی مہربانی آپ کی، بڑے دیالو ہیں آپ سرکار، میں اور کیا کہوں؟ شازمان کے جوابات اور اس کا انداز کو دیکھ کر گورے کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن کے تاثرات ابھرنے لگے، جسے شازمان کی بھانپتی ہوئی عقابی نظروں نے فوراً تاڑ لیا۔ تم ماہی گیری کرتے ہو یا جاسوسی؟ گورے نے اس بار تنزیہ پوچھا۔ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں اور کلپنا تو ایک غریب جدی پشتی ماہی گیر ہے، کشتی بھی کرائے کی تھی، پہلے ہی ہم پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اب کشتی بھی۔ رہتے کہاں ہو؟ ہوڑا ندی کے کنارے میں چیروں کی بستی میں۔ تم اگر جاسوس نہیں تو پھر ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بار جیپ میں لانے والے نے اس سے درست لہجے میں پوچھا۔ معاف کر دے سرکار، شازمان نے اسی انداز میں سے جواب دیتے ہوئے کہا، بات اپنی عورت کی ہو تو کون نہیں بفر جاتا، لیکن پھر مجھے آپ لوگوں نے مارا پیٹا بھی تو ہے، پورا شریر دکھ رہا ہے میرا درد سے۔ وہ آخر میں داناستہ کی رہا۔ فرنگی گورے نے ایک ہمکاری بھری اور بولا، ہم ہوڑا بستی سے تم دونوں کے بارے میں پتہ کریں گے۔ اگر تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو تم اور تمہاری پتنی ہمیشہ کے لیے قیدی بنا دیے جاؤ گے، ورنہ رہا ہو جاؤ گے۔
سرکار میں اور میری پتنی بے قصور ہیں۔ شاہزمان بولا، میری پتنی بہت نازک دل کی ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گی، آپ پوری تسلی کر لیں، مگر اسے یہاں میرے پاس۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کمانڈر نے اس کی بات کاٹ کر اسے جھڑکا اور اپنے ساتھ کھڑے ماتحت سے بولا، اس پر کڑی نگاہ رکھو، میں کل صبح کیپٹن صاحب سے بات کرتا ہوں، پھر ان دونوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ماتحت نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ وہ تینوں خیمے سے نکل گئے۔ شاہزمان سوچتا رہ گیا، وقت گزرنے لگا۔ شاہزمان کو اریبہ سے متعلق یہ سن کر کچھ تسلی تو ہوئی تھی کہ وہ خیریت سے ہے اور اسے ہوش بھی آ چکا تھا، مگر فکر و تشویش اپنی جگہ موجود تھی کہ وہ ہنوز اس کی نظروں سے دور تھی اور وہ بھی یقیناً اس کے لیے اتنی ہی پریشان ہو رہی ہوگی۔ شاہزمان کو انگریز کمانڈر سے باتیں کرتے ہوئے اتنا تو اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ اس سے قدر مطمئن ہوا ہے، مگر پوری طرح نہیں۔ اگر اس نے ہوڑا ندی کے کنارے آباد ماہی گیروں کی بستی سے ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو ان کی اصلیت آشکار ہو جائے گی۔ پھر ان دونوں کو بقول اس گورے کمانڈر کے کیپٹن جیمز کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ لہذا شاہزمان اسے تھوڑی سی مہلت سمجھے ہوئے تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ فوجیوں کی مار نے اس کا بدن دکھا دیا تھا۔ اس نے قوت ارادی کا مظاہرہ کیا اور حوصلہ کرتے ہوئے اس نے اپنے جگڑ بندوں پر پہم زور آزمائی شروع کر دی۔ وہ ایک گوریلا تھا اور اسے ہر قسم کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے ایک خاص تکنیک سے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو حرکت دینا شروع کر دی۔ اس طرح جکڑ بند پہلے نرم اور پھر ڈھیلے پڑنے کے بعد انہیں تھوڑی سی مزید کوشش سے کھولا جا سکتا تھا، اور وہ یہی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کوشش میں اسے صبح ہو گئی۔ اسے خیمے کی دیواروں پر روشنی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت ایک سایہ ابھرا۔ شاہزمان اپنی کوشش میں تھک کر چور ہونے لگا تھا، جو اس نے کسی کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر اپنی کوشش ترک کر ڈالی۔ اسی وقت پردہ ہٹا اور ایک گورا سپاہی اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کو لایا تھا۔ اس نے قریب آ کر کھانے اس کے سامنے رکھ دیا، جو ایک بوسیدہ سی ٹرے میں تھا۔ اس میں ابلے ہوئے چاول اور اس پر نہ جانے کیا ڈال رکھا تھا۔ پانی کا ایک گلاس بھی تھا۔ سرکار کیا بتا سکتے ہیں میری پتنی کلپنا اب کس حال میں ہے؟ شاہزمان نے اپنی آواز میں لجاجت سموتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے سینے میں ہلچل مچ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے جکڑ بند کھول چکا تھا۔ اب بس ایک آخری گرہ باقی رہ گئی تھی، جس کے لیے وہ غیر محسوس انداز میں اپنی کوشش کی دوبارہ ابتدا کر چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اندر آنے والا یہ گورا سپاہی تنہا تھا اور اس کے کندھے سے سنگین دار رائفل بھی جھول رہی تھی۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر چھاپنے کے چکر میں تھا۔ اس کی بات سن کر وہ گورا سپاہی کمینگی سے مسکراتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں بولا، تمہارا وائف بہت شاندار اور خوبصورت ہے۔ ہمارے افسر کمانڈر رینالڈو کا خوب دل بہلائے گا اور ہو سکتا ہے تم کو رہائی بھی مل جائے۔ اس گورے سپاہی کی اس یاوہ گوئی نے شاہزمان کا دماغ الٹ دیا، لہٰذا یہ سنتے ہی غضب و غضب کا ایک طوفانی بگولا سا شاہزمان کے سینے میں اٹھا۔ تب تک اپنے دونوں ہاتھوں کو آزاد کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بھیڑی سے مشابہ غراہٹ سی اپنے گلے سے خارج کرتے ہوئے اس نے اس پر کسی چیتے کی طرح جھپٹا تھا کہ گورے سپاہی کو ایک ذرا سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ شاہزمان کے اگرچہ ابھی تک دونوں ٹانگیں بدھی ہوئی تھی، لیکن وہ انہی کے بل پر مخصوص انداز میں اچھل کر اس پر پڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں اس فرنگی سپاہی کی گردن آ گئی تھی، اور پھر شاہزمان جوش جنو خیزی میں اسے دباتا ہی چلا گیا۔ اس کے آہنی شکنجے میں گورے سپاہی کی گردن چند لمحے پھنسی رہی اور وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح اپنے حلق سے خرخراہٹ کی گھٹی گھٹی آوازیں نکالتا رہا۔ اس کے بعد ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ شاہزمان نے اپنے اندر کا سارا غیظ اس کے پل موت کی وادی میں دھکیل کر نکالا تھا، اور پھر اس خبیث کے جہنم واصل ہوتے ہی اس نے اس کی گن پر قبضہ جما لیا۔ اس کی مزید تلاشی لینے پر پنڈلی سے بندھی ہوئی کرولی بھی نیام سمیت نکال لی، لیکن اس سے پہلے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دونوں پیروں کے جکڑ بند بھی کھول دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اندر آتا، شاہزمان دبے پاؤں خیمے کے جھولتے ہوئے پردے کی جانب بڑھا۔ ذرا پردہ کھسکا کر اس نے باہر جھانکا۔ صبح کی روشنی چہار سو پھیلنے لگی تھی اور اسے پکٹے کی طرف صرف دو فرنگی سپاہی کھڑے نظر آئے۔ وہ کسی برتن سے پانی نکال کر منہ دھونے اور کلیاں کرنے میں مصروف تھے۔ شاہزمان نہایت احتیاط اور چابک دستی کے ساتھ باہر نکلا اور خیمے کی چادری دیوار سے لگے ان دونوں پر نگاہ رکھ کے وہ خیمے کے عقب میں چلا گیا۔ وہاں سے وہ ان دونوں پر ایک تو حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا، دوسرے سے پکٹے کے اندر کا بھی نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کتنے فرنگی ہو سکتے تھے۔ اندر اسے کو ایک کونے والے کھلے گوشے میں صرف ایک ہی آدمی دکھائی دیا، جو چولہے کے سامنے بیٹھا چائے یا کافی کی کیتلی آگ پر چڑھائے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ جیب بھی نہیں تھی، صاف ظاہر تھا کہ ان کا کمانڈر اپنے نائب کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے۔ گویا موقع غنیمت ہی نہیں اچھا بھی تھا۔ تبھی شاہزمان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان دونوں پر حلہ بول دیا۔ ایک کی پشت میں رائفل کی سنگین گھوپ دی، جبکہ دوسرے کی پشت پر اس نے زوردار لات رسید کی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک ہل گئی، کیونکہ وہ پکٹے کی گاری والی مٹی سے ٹکرا کر گرا تو اس رکنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔
حالانکہ وہ اپنی طرف سے بڑی پھرتی اور ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر شازمان کو اس پر آخری اور کاروبار کرنے کے لیے اتنی مہلت ہی بہت تھی۔ پہلے والے کی پوچھ سے رائفل کی سنگین نکال کر اس نے گرے ہوئے دوسرے فرنگی کی پیٹ میں بھونک دی۔ وہ بھی اپنے پہلے والے ساتھی کی طرح پل کے پل میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کھڑبڑ سے ان کے تیسرے ساتھی کا چونک جانا لازمی امر تھا، جس کا شازمان پہلے سے ادراک کیے ہوئے تھا۔ اس نے پگٹے کے اندر داخل ہونے کی بیوقوفانہ جلد بازی سے کام لینے کے بجائے اس کے باہر آنے کا انتظار کیا اور منڈیر کی مختصر آڑ سے اس کی نقل و حرکت دیکھنے کے جھانکا بھی۔ حسب توقع تیسرا ساتھی چوکنا انداز میں اپنی رائفل سنبھالے اسی طرف آ رہا تھا۔ شازمان جانتا تھا جب تک وہ باہر آ کر معاملے کی سنگن نہیں لے لیتا، مدد کے لیے کوئی ہوائی فائر نہیں کر سکتا، اور وہی ہوا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تب شازمان چوکنا چیتے کی طرح منڈیر پر چڑھا اور چپکے اس کی جانب کھسکتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب شازمان نے شکاری چیتے کی طرح اس پر جھپٹا مارا۔ وہ اسے اپنے ساتھ دبوچے زمین پر آ رہا، مگر اس طرح تو ایک دو زامان نے اسے اس کی رائفل سے محروم کر دیا، دوسرے سے آسانی سے دبوچے بے بس کیے ہوئے پگٹے کے اندر گھسیٹ لیا۔ میرے سر پر اس وقت خون سوار ہے، فرنگی کتے، شازمان نے شیر جیسی غراٹ سے مصابہ آواز میں کہا۔ مجھے میری ساتھی کا پتہ بتا ورنہ کتے کی موت ماروں گا، تڑپا کر۔ اور تیرے اس فیصلے کمانڈر رینالڈ نے میری ساتھی کو کہاں یرغمال بنا کر رکھا ہے؟ فرنگی سپاہی پر شازمان کے لہجے اور اس کے غضب و غضب کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ یوں بھی وہ کچھ فطرتاً شاعر تھڑ دلہ بھی ثابت ہوا۔ گھیاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ اسے کیمپ 4 میں لے گیا ہے۔ کیمپ 4 کس طرف ہے؟ شازمان اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کے آہنی شکنجے کو تنگ کرتے ہوئے پھر غرایا تو فرنگی سپاہی کے حلق سے پھنسی آواز خارج ہونے لگی۔ شازمان کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ جوش جنون خیزی میں اس کا نرخرا ہی دبوچ ڈالنے والا تھا۔ اس نے ذرا گرد گیلی کی مگر چھوڑا نہیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے یاد رکھنا، میں تجھے بھی تصدیق کی خاطر اس مقام تک گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، اور پھر دیکھنا اپنا حشر جھوٹ بولنے کا۔ یہ تحدید بھی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ فرفر بتانے لگا۔ یہ سب اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد شازمان نے اس کی گردن کو جھٹکا دے ڈالا۔ حق سے مشابہ آواز اس کے انگریز سپاہی کے منہ سے برآمد ہوئی اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ یہ فرنگی سپاہی بھی ان میں شامل تھا جنہوں نے اریبہ کو بے دردی سے گھسیٹا تھا، اس لیے شازمان نے اسے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ یوں بھی اس کے دل میں ہر فرنگی کے لیے ایسی نفرت جاگزی رہتی تھی۔ یہ خاور حیات اور اس کے جری ساتھیوں کے قاتل بھی تو تھے۔ ایک شازمان کو احساس ہوا کہ وہ اریبہ کی محبت میں اپنے عظیم کاز کو فراموش کر رہا ہے۔ اس سے شاید اس فرنگی کو اتنی جلدی ہلاک نہیں کرنا چاہیے تھا، مشن سے متعلق کچھ اور بھی راز گلوانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر شازمان کے اندر کسک سی جاگی۔ مثلاً اسے کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا جہاز سی ہاک کے بارے میں، وہ کب اس جزیرے سے روانہ ہونے والا تھا؟ پھر کیپٹن جیمس کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھتا، ممکن تھا کہ وہ سپاہی سے یہاں اس جزیرے میں دیگر فوجیوں کی نفری کے حوالے سے بھی کچھ بتا سکتا۔ اسے بہرحال اپنے عظیم مشن کو اپنے محبوب اور اپنی محبت سے مقدم رکھنا چاہیے تھا، بلکہ اس کا تو خود اریبہ نے بھی اسی سے وعدہ لے رکھا تھا کہ کبھی اگر ایک طرف اس کی مشن کی کامیابی اور دوسری جانب اریبہ کی زندگی ہو تو اسے بے چرا اپنے مشن کو ترجیح دینا تھی۔ تو کیا وہ اریبہ سے بھی وعدہ خلافی کا مرتکب ہوا تھا؟ وہ جیسے پاٹوں میں جھول کر رہ گیا، ایک دہرائے پر آن کھڑا ہوا، یوں جیسے وہ منجدار میں ہو۔ پھر جلد اس کے اندر سے ایک ندائے غیب ابھری، ہرگز غلط نہیں کیا تم نے شازمان، اریبہ تمہاری محبوبہ ہی نہیں، تمہارے مشن میں ایک بہادر و دلیر ساتھی بھی تو ہے۔ اس کی حیثیت اب محبوبہ ہی نہیں، ایک مددگار مجاہدہ کی بھی اختیار ہو چکی ہے۔ ایسا اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ پہلے ایک مجاہدہ ہے اور پھر تمہاری محبوبہ، لہٰذا اس کی جان بچانا تمہارا فرض ہے۔ واصل جہنم سپاہی کے ذریعے اریبہ کو اٹھانے والا افسر کا نام رینالڈ پتہ لگا چکا تھا، دوسرا سارجنٹ گریگ تھا۔ آخری فوجی نے ان دونوں کے بارے میں اسے یہ بھی بتایا تھا کہ کمانڈر رینالڈ در حقیقت کرنل ایڈرسن کا ہی نائب ہے اور اسے ہی اپنا افسر سمجھتا ہے، جبکہ اب اس کی جگہ نئے آنے والے افسر کیپٹن جیمس کو اپنا افسر نہیں مانتا۔ تاہم وہ اس کے احکامات ماننے کا بہرحال پابند تھا، لیکن سارجنٹ گریگ کیپٹن جیمس کا آدمی تھا۔ کمانڈر رینالڈ اپنے افسر کرنل ایڈرسن ہی کی طرح ایک ظالم اور بے حد سفاک انسان تھا۔ اریبہ کو وہی اپنے ٹھکانے پر لے گیا تھا، نیز وہ یہاں کی کئی اہم منصوبوں کے بارے میں پوری طرح جانکاری رکھتا تھا جو کیپٹن جیمس کے علم میں بھی نہ تھی، وہ صرف کرنل ایڈرسن کو ہی علم تھا۔ کمانڈر رینالڈ بقول مذکور فوجی کے وہ منصوبے کیپٹن جیمس کے بھی علم میں لانا ضروری نہ سمجھتا تھا، وہ بس کیپٹن جیمس کو ایک مجبوری کی بنا پر برداشت کیے ہوئے تھا۔ اس کا نہیں خیال تھا کہ کرنل ایڈرسن کی جگہ یہ نیا آدمی جونیئر افسر لے سکتا ہے، وہ بھی ایسا جونیئر افسر جس کی شادی بھی نئی نہیں ہوئی اور مزید برآں بیوی بھی ساتھ ہو۔ شازمان نے یہ ساری باتیں غور سے سننے کے بعد اپنے ذہن میں رکھی تھی۔
شاہزمان یہ ساری باتیں سوچتا اور غور کرتا ہوا دوبارہ پکٹے میں داخل ہوا۔ پکٹے میں اس نے کچھ دستی بم، رائفل اور تھوڑی بہت تعداد میں بارود پڑا دیکھا۔ اس نے 2-3 دستی بموں کی پینے کھینچ کر ان پر پھینک دی اور خود تیزی سے دور ہٹتا ہوا پکٹے سے دور چلا گیا۔ اس کے عقب میں سماج شکن دھماکہ ہوا اور سارا پکٹا ہی شعلوں کی زد میں آ گیا۔ شاہزمان یہاں سے افراتفری پھیلا دینا چاہتا تھا۔ اس نے اب اپنی شرٹ اتار پھینکی تھی، توانا جسم اب برہنہ تھا، فقط نیچے چست پتلون تھی اور اس کے بیلٹ میں لگے ہوئے 3 عدد دستی بم، فاضل گولیوں کی پیٹی اور رائفل اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ تیزی سے مطلوبہ سمت کی جانب بڑھنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ وقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔